بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں پچھلے 3 سالوں میں اردو کے متعلق پوچھے جانے والے تمام سوالات۔ اردو سے متعلقہ یہ MCQs 14 پارٹس پر مشتمل ہے اور یہ پارٹ نمبر 1 ہے۔ ویڈیو کے دوران اوپر رائٹ سائڈ پر یہ ایک لنک آئے گا جس پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو PDF فائل میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ وصل کا متضاد کیا ہے؟ ملاقات، ہجر، بچھڑنا۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن B، ہجر۔ وصل کا معنی ملاپ، ملاقات، آپس میں مل جانا، دو چیزوں کا ایک ہو جانا ہے، جبکہ ہجر کا معنی جدائی، علیحدگی، محبوب سے دوری ہے۔ خشک کا متضاد ہے تر، فقط، مرجھایا ہوا۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن A، تر۔ تر کا معنی گیلا، بھیگا ہوا، نم کے ہیں۔ مرثیہ کی جمع کیا ہے؟ معصور، میراثی، شور کرنا۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن B، میراثی۔ خبر کی جمع ہے خبروں، اخبار، خبریں۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن B، اخبار۔ شعر سے اشعار کیا ہے؟ واحد جمع، جمع مکسر، جمع الجمع۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن B، جمع مکسر۔ اگر واحد سے جمع بناتے وقت واحد کی صورت بدل جائے تو اسے جمع مکسر کہتے ہیں، جیسے شعر سے اشعار، امام سے ائمہ، قلم سے اقلام، مسجد سے مساجد، شجر سے اشجار، خبر سے اخبار وغیرہ۔ جبکہ واحد سے جمع بناتے وقت اگر واحد کے حروف میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو تو اسے جمع سالم کہتے ہیں، جیسے حاضر سے حاضرین، گھر سے گھروں، برتن سے برتنوں وغیرہ۔ خبر سے اخبار اور اخبار سے خبریں میں کون سی نوعیت بیان ہوئی ہے؟ جمع، مترادف، جمع الجمع۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن C، جمع الجمع۔ بعض الفاظ واحد سے جمع بنانے کے بعد ان کی پھر جمع بنا دی جاتی ہے، ان کو جمع الجمع کہتے ہیں، جیسے جوہر سے جواہر اور پھر جواہر سے جواہرات۔ اسی طرح خبر سے اخبار اور اخبار سے اخبارات، رسم سے رسوم اور رسوم سے پھر رسومات، حادثہ سے حوادث اور حوادث سے پھر آگے حادثات۔ چاند کا مترادف کیا ہے؟ سورج، ماہتاب، ستارہ۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن B، ماہتاب۔ مترادف الفاظ سے مراد وہ الفاظ ہوتے ہیں جو لکھنے میں تو مختلف ہوں مگر ان کے معنی ایک ہی ہوں یا تقریباً ایک جیسے ہوں۔ یہ الفاظ ایک دوسرے کے مترادف ہوتے ہیں۔ اس جملے میں مترادف الفاظ کون سے ہیں؟ صبح و شام، چین و سکون، دن رات، اندھیرا روشنی۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن B، چین و سکون۔ اردو لفظ کا کیا مطلب ہے؟ جھنڈ، علیحدگی، لشکر۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن C، لشکر۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر یا فوج کے ہیں۔ ریختہ کے معنی ہے بیان کرنا، ایجاد کرنا، خوش ہونا۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن B، ایجاد کرنا۔ ریختہ اردو کے پرانے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ریختہ کے لفظی معنی ملی جلی چیز کے ہیں۔ ریختہ ہر اس چیز کو کہا جا سکتا ہے جو کئی الگ الگ چیزوں سے ملا کر ایک نئی چیز بنا دی جائے۔ غزل کے لغوی معنی کیا ہے؟ اشاروں میں بات کرنا، عشق میں شعر و شاعری کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن C، عورتوں سے باتیں کرنا۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ نثر کا مطلب کیا ہے؟ بکھرا ہوا، آسمان، تانگا۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن A، بکھرا ہوا۔ نثر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بکھری ہوئی چیز کے ہیں۔ نثر سے مراد وہ تحریر ہے جو منظوم نہ ہو بلکہ عام گفتگو کی طرح لکھی جائے، یا ادب کا وہ پہلو جو ایک نظم و ضبط نہ رکھتا ہو اور بکھرا ہوا ہو، وہ نثر کہلاتا ہے۔
तज़ब्ज़ुब के क्या मायने हैं? परेशानी, सोच विचार, नुकसान। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, सोच विचार। तज़ब्ज़ुब के मायने हैं शक व शुबा, पसो पेश, तरद्दुद, ठीक है या नहीं, गैर यकीनी हालत। महसूरीन का क्या मतलब है? कैदी, फैले हुए, घिरे हुए। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, घिरे हुए। महसूर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने है वो जिसे घेरे में लिया गया हो, घेरे में आया हो, घेरा हुआ हो, घिरा हुआ हो, किला बंद हुआ हो। अनफाल का क्या मतलब है? सामान, माले गनीमत, नेकी। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, माले गनीमत। अनफाल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं माले गनीमत, यानी वो माले कुफार जो जिहाद में हाथ लगा हुआ हो। जादा पैमा का मफ़हूम क्या है? मुसाफिर, रास्ता दिखाने वाला, पैदल चलने वाला। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, मुसाफिर। जादा वो छोटा रास्ता जो मुश्किल और दुश्वार हो, जादा कहलाता है। पैमा आम तौर पर अबूर करने, सर करने को कहते हैं। फलाहत के मायने क्या है? सर्द मौसम, खेती बाड़ी, बेजारी। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, खेती बाड़ी। फलाहत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं पेड़ पौधों से फल पैदा करने का अमल या इसकी तिजारत, खेती बाड़ी, काश्तकारी, ज़राअत वगैरह। मुआशरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके क्या मायने हैं? बहुत सारे लोगों का मजमा, मिलजुल कर रहना, ख़ानदान। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, मिलजुल कर रहना। मुआशरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, मुआशरा अफराद के मजमूए का नाम है जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के हसूल के लिए मिलजुल कर रहते हैं। आमीन किस ज़बान का लफ्ज़ है? इब्रानी, अरबी, फ़ारसी। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, इब्रानी। आमीन इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने है कि ऐ अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा या ऐ अल्लाह तू ऐसा कर दे। गिरजा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? पुर्तगाली, उर्दू, हिंदी। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, पुर्तगाली। गिरजा पुर्तगाली ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायना ईसाइयों की इबादतगाह, कलीसा या चर्च के हैं। हम सफ़ीर से क्या मुराद है? हम असर, हम आवाज़, हम सफ़र। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, हम आवाज़। हम सफ़ीर के मायना है हम आवाज़, मिलकर गाने गाने वाले या साथ चहचहाने वाले परिंदे। हज़र के मायना परहेज़ के हैं और हज़र के मायना क्या है? रिहाइशगाह, ऊंचा मकान, बड़ी इमारत। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, रिहाइशगाह। हज़र अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायना परहेज़, इज्तिनाब, बचाओ, एहतियात, खौफ और डर के हैं, जबकि हज़र भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायना एक जगह का क़याम, घर में रहने की आदत, रिहाइशगाह या घर के हैं। चाहे ज़नख़दां का क्या मतलब है? थोड़ी का घड़ा, ज़ख़म लगना, रिसवाई होना। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, थोड़ी का गढ़ा। चाह फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायना गढ़ा कुएं के है, जबकि ज़नख़दां थोड़ी या ज़कन को कहते हैं। चाहे गबगब गालों में पड़ने वाले गढ़े को कहते हैं। प्रोलतारिया एक तरकीब है, इससे क्या मुराद है? मेहनत कश तबका, अमीर तबका, गरीब तबका। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, मेहनत कश तबका। प्रोलतारिया लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि वो शहरी जो आज़ाद तो हो मगर कुव्वत मेहनत के अलावा इसकी कोई जायदाद ना हो। तिफ़ले मकतब की तरकीब का मफ़हूम है तजर्बाकार, ना तजर्बाकार, फ़ारिग़ तहसील, पढ़ा लिखा। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, ना तजर्बाकार। तिफ़ले मकतब से मुराद है वो शख्स जो किसी के आगे कुछ रुतबा ना रखता हो, किसी भी इल्म या हुनर में नो आमोज़, अदना,
نا تجربہ کار وغیرہ۔ طفل مکتب اردو کی ترکیب ہے، اس کا مفہوم ہے جو یائے علم و فن، کھلنڈرا بچہ، ہونہار بچہ۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن بی، کھلنڈرا بچہ۔ کھلنڈرا بچہ کے معنی ہے لا ابالی پن، بے فکرہ ہونا، غیر ذمہ دار، غیر سنجیدہ وغیرہ۔ شاہ طاق سے کیا مراد ہے؟ مضبوط لکڑی، انگور کی بیل، قدآور درخت۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن بی، انگور کی بیل۔ شاہ طاق سے مراد ہے انگور کے پیڑ کی شاخ یا انگور کی بیل۔ شاہ زیتون سے کیا مراد ہے؟ خوشی، خوشحالی، لچک، امن و آشتی۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن ڈی، امن و آشتی۔ شاہ زیتون سے مراد امن و آشتی ہے کیونکہ زیتون کا درخت امن اور سلامتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ فحوائے عبارت سے کیا مراد ہے؟ عبارت کی تلخیص، عبارت کا مفہوم، عبارت کا ترجمہ۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن بی، عبارت کا مفہوم۔ فحوائے عبارت سے مراد یہ ہے کہ عبارت کا مطلب کیا ہے یا عبارت کا مفہوم کیا ہے۔ طیب خاطر کا مطلب ہے خوشی سے، غمی سے، ناراضی سے۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن اے، خوشی سے۔ طیب خاطر سے مراد دلی خوشی یا دلی رغبت کے ہیں۔ بدیع گوئی کا مطلب ہے شاعر علم، برجستہ شاعر، شاعر واقف۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن بی، برجستہ شاعر۔ بدیع سے مراد برجستہ، بلا تامل، فوراً، بے غور و فکر، بنا سوچے سمجھے حاضر جواب ہے، جبکہ بدیع گوئی سے مراد غور و فکر اور تامل کے بغیر کسی موقع محل پر فوری شعر کہنا بدیع گوئی کہلاتا ہے۔ آن دفتر گاؤں خرد سے کیا مراد ہے؟ گزرا ہوا، ختم ہو جانا، تباہ و برباد ہونا۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن سی، تباہ و برباد ہونا۔ آن دفتر گاؤں خرد ایک فارسی محاورہ ہے جس سے مراد یہ ہے کہ اس دفتر کو گائیں کھا گئی، اس کا نام و نشان باقی نہیں، جو چیز نیست و نابود ہو چکی ہو۔ محاورہ یہ ہے کہ آن دفتر گاؤں خرد وہ کاغذات کا ڈھیر گائیں کھا گئی، و آ گاؤں را کساب برد، اور وہ گائیں کساب لے گیا، و آ کساب درے راہ مرد، اور وہ کساب راستے میں مر گیا۔ ٹائیں ٹائیں فش سے کیا مراد ہے؟ بے نتیجہ، شور کرنا، تنگ کرنا۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن اے، بے نتیجہ۔ ٹائیں ٹائیں فش سے مراد ہے زبانی جمع خرچ تو بہت کچھ اور نتیجہ کچھ بھی نہیں، بے نتیجہ چیز، فضول باتیں یا کام، اسے ٹائیں ٹائیں فش کہتے ہیں۔ جاڑے کی چاندنی کا مفہوم ہے بیکار چیز، دل کو بھانے والی چیز، روشن چمکدار۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن اے، بیکار چیز۔ جاڑے کی چاندنی سے مراد یہ ہے کہ بے فائدہ چیز جس سے لطف نہ اٹھایا جا سکے۔ جاڑا موسم سرما یا سردی کو کہتے ہیں اور سردیوں میں چاندنی سے لطف اندوز نہیں ہوا جا سکتا۔ کشیدہ خاطر ہونا کا کیا مطلب ہے؟ خوش ہونا، پریشان ہونا، ناراض ہونا۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن سی، ناراض ہونا۔ کشیدہ خاطر سے مراد بے رغبتی ہونا، رنجیدہ ہونا یا ناراض ہونا ہے۔ کومل اور آئزہ کی عمر میں 12-13 کا فرق ہے۔ 12-13 سے کیا مراد ہے؟ 19-20 کا فرق، 100-200 کا فرق، 40-50 کا فرق۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن اے، 19-20 کا فرق۔ 19-20 کے فرق سے مراد ہے بہت تھوڑا سا فرق، معمولی سا تفاوت، ذرا سی کمی بیشی۔ یار زندہ صحبت باقی سے کیا مراد ہے؟ زندگی فانی ہے، زندہ رہے تو ملتے رہیں گے، سب زندوں کو مرنا ہے۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن بی، زندہ رہے تو ملتے رہیں گے۔ یار زندہ صحبت باقی سے مراد ہے اگر دوست زندہ ہے تو صحبت باقی ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، یا اب نہیں تو پھر صحیح۔
خجستہ گام سے کیا مراد ہے؟ نامبارک قدم، منحوس قدم، مبارک قدم۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن سی، مبارک قدم۔ خجستہ کے معنی مبارک یا نیک کے ہیں، جبکہ گام سے مراد قدم ہے۔ محاورے کے لیے کم از کم کتنے لفظوں کا ہونا ضروری ہے؟ 1، 2، 3۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن بی، 2۔ خط سبز سے کیا مراد ہے؟ اظہار محبت، تعلقات میں بے رخی کرنا، خوبرو محبوب جس کے گالوں پر رواں اگنے سے سبزی جھلکنے لگی ہو۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن سی، خوبرو محبوب جس کے گالوں پر رواں اگنے سے سبزی جھلکنے لگی ہو۔ خط سبز سے مراد مرد کے چہرے پر شباب کی علامت یعنی داڑھی مونچھوں کا آغاز ہے۔ سبز قدم ہونا محاورہ ہے، اس کا مفہوم ہے خوش قسمت ہونا، منحوس ہونا، مایوس ہونا۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن بی، منحوس ہونا۔ سبز قدم سے مراد منحوس ہونا، بدبخت ہونا، بدنصیب ہونا یا باعث نحوست ہونا ہے۔ سبز قدم ہونا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ مبارک ہونا، منحوس ہونا، چاروں طرف سبزہ ہونا۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن بی، منحوس ہونا۔ گل کھلانا کا کیا مطلب ہے؟ آبیاری کرنا، عجیب کام کرنا، پھول لگانا۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن بی، عجیب کام کرنا۔ گل کھلانا سے مراد عجیب کام کرنا، انوکھا کام کرنا، فساد کھڑا کرنا یا مصیبت ڈالنا کے ہے۔ آئیں بائیں شائیں کرنا سے کیا مراد ہے؟ ہاں میں ہاں ملانا، بحث کرنا، ٹال مٹول کرنا۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن سی، ٹال مٹول کرنا۔ آئیں بائیں شائیں سے مراد فضول باتیں کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، ٹال مٹول کرنا، مہمل بات کرنا، بے سروپا کلام کرنا وغیرہ ہے۔ آئیں بائیں شائیں کرنا سے کیا مراد ہے؟ جھوٹ بولنا، ہاں میں ہاں ملانا، ٹال مٹول کرنا۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن سی، ٹال مٹول کرنا۔ قدم بڑھانا کا کیا مطلب ہے؟ تیز چلنا، قدم اٹھانا، تعظیم کرنا۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن بی، قدم اٹھانا۔ قدم بڑھانا سے مراد آگے بڑھنا، آگے چلنا، حد سے بڑھنا، کسی معاملے میں دخل دینا وغیرہ ہے۔ بخیے ادھیڑنا کا کیا مطلب ہے؟ راز فاش کر دینا، کسی کی بہت تعریف کرنا، خوشامد کرنا۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن اے، راز فاش کر دینا۔ بخیے ادھیڑنا سے مراد کلی کھولنا، راز فاش کرنا، کسی کی حقیقت کو بے نقاب کرنا وغیرہ ہے۔ بیڑا اٹھانا کا کیا مطلب ہے؟ کسی کے کام آنا، کسی مشکل کام کو سر انجام دینا، کسی کی پرورش کا ذمہ لینا۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن بی، کسی مشکل کام کو سر انجام دینا۔ بیڑا اٹھانا سے مراد کسی مشکل کام کی انجام دہی کا ذمہ لینا ہے۔ بیڑا اٹھانا کا کیا مطلب ہے؟ مشکل کام سے بھاگنا، کسی مشکل کام کو سر انجام دینے کا ذمہ لینا، مصیبت میں کام آنا۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن بی، کسی مشکل کام کو سر انجام دینے کا ذمہ لینا۔ جامے میں پھولا نہ سمانا محاورے کا مفہوم ہے نہایت خوش ہونا، عمدہ لباس زیب تن کرنا، نہایت ناراض ہونا۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن اے، نہایت خوش ہونا۔ جامے میں پھولا نہ سمانا سے مراد ہے بے حد خوش ہونا، فرتے خوشی سے آپے میں نہ رہنا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔